Gentlemen, then I'll. Okay, Safi Saab, last question, and then please keep sitting. I'll talk to you. جی صاحب، ایک تو ریسنٹلی سینٹ کی ایک کمیٹی فارم کی گئی ہے جنہوں نے منظور پشتون اور محسن داوڑ اور سب لوگوں کو بلایا تھا. اسی طرح کے پی گورنمنٹ نے تمام پارلیمنٹیرین پہ مشتمل ایک کمیٹی بنائی تھی ان کے ساتھ انگیجمنٹ کے لیے. تو آج آپ نے جو اناؤنس کیا ہے تو اس کے بعد کیا ان کے ساتھ اس لیول پہ انگیجمنٹ ختم ہو جائے گی؟ اور یعنی ایک ڈکلیئر والے. دوسرا کچھ ٹھیک ہے یہ باقی چیزوں میں بھی وزن ہوگا، لیکن ایک تاثر یہ بھی ہے کہ اسٹیٹ خود جو اقدامات کر رہی ہے اس سے بھی پی ٹی ایم کے نیریٹو کو تقویت اس لیے مل رہی کہ کچھ سوالوں کا جواب نہیں مل رہا. مثلا سینکڑوں لوگوں کا قاتل راونوار وہ کیوں آزاد پھر رہا ہے؟ ایس پی داوڑ کہاں کیسے اس کی یہاں سے افغانستان پہنچے؟ اور جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس کی برائے نام انویسٹیگیشن بھی وزیر داخلہ نے فلور پہ اعلان کیا تھا، آج تک رتی بر فائنڈنگ سامنے نہیں آئی. اسی طرح لونی کا ایف آئی آر کیوں درج نہیں ہوتا؟ Let me respond to this. آپ کو اسپیشل انویٹیشن آج اسی لیے دیا تھا کہ آپ سوال پوچھ سکیں. دیکھیں پہلے بات تو یہ کوئی اعلان جنگ نہیں ہے، کوئی اعلان جنگ نہیں ہے. ان سے 4-5 سوال پوچھیں اور وہ طریقے کے ساتھ ان سے بات چیت ہو جائے گی، جواب مل جائے گا. I was the first one to engage with them and that was not the only time I engaged with them. آپ کو پتہ ہے ساری باتوں کا. ان سے انگیج کرنا چاہتی ہے حکومت، ان سے انگیج کرنا چاہتی ہے فوج، ان سے انگیج کرنا چاہتی ہیں کمیٹیاں. یہ بھاگ بھاگ کے جرمنی جاتے ہیں، یہ امریکہ جاتے ہیں، بلوچستان جاتے ہیں. مسئلہ تو فاٹا کے پی کے اندر ہے. ان کو تو چاہیے کہ اپنا کیمپ لگائیں، اپنے حلقے میں بیٹھ جائیں اور کہیں جی میں یہاں بیٹھا ہوں، یہ مسئلے ہیں، یہ یہاں حل ہونے ہیں، حکومت میرے پاس آئے، فوج میرے پاس آئے. آپ دیکھیں کون نہیں جاتا. ہم تو ادھر جاتے ہیں، کام بھی ادھر کر رہے ہیں، یہ کہیں اور ہی گھوم رہے ہیں. اگر ان کا انٹرسٹ لوکل مسئلے ہیں تو وائی ڈونٹ یہ لوکل کیوں نہیں بیٹھتے؟ ان کا حلقہ ہے، میں گیا ہوں اس حلقے میں اور حامد میر صاحب نے پروگرام بھی کیا ہے. ان کے حلقے کے لوگوں نے، فریا بھی تھی، ان کے حلقے کے لوگوں نے کہا جی ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں. لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کا وہاں بیٹھ کے فیصلہ کرے. مسئلے ہیں نا، نعرہ کہاں سے آ گیا؟ مسئلے ہیں، فوج کو لمبا ڈالیں گے، یہ کہاں سے آ گیا؟ کبھی آپ نے ان کو مشورہ دیا؟ یہ کبھی آپ نے ان سے یہ پوچھا ہے کہ شروع ہوئی 3 باتوں سے راؤنڈ وار آؤٹ آف وے آ گیا؟ میں نے کہا نا کہ میں بہت لگا بندھا یہاں کھڑا ہوتا ہوں. ایک پارٹی ان کو سپورٹ کر رہی ہے کہ جی پی ٹی ایم بالکل ٹھیک کر رہی ہے، بچا تو راؤنڈ فار ان کا تھا. ایسے نہیں ہوتا. چیزوں کو زوم آؤٹ کر کے دیکھیں کہ کیسے ہو رہی ہیں. What you see depends from where you are seeing it. میری جگہ آ کے دیکھیں نا کہ مجھے کیا نظر آ رہا ہے. میں تو آپ کی جگہ جا کے دیکھ رہا ہوں. 3 مسئلے ہیں، 10 ہو سکتے ہیں. جہاں کے مسئلے وہیں حل ہونے ہیں نا. حل کس نے کرنے ہیں؟ حکومت نے. اور اس وقت تو آپ کی جو حکومت ہے اس کا سٹرکچر چیک کریں، 60% حکومت تو خود ہمارے پٹھان بھائیوں کے ہیں اور ڈیسیجن پوائنٹس پہ بیٹھے ہیں. اور کس نے خیال کرنا ہے؟ ان کا مودی نے آ کے خیال کرنا ہے. آپ کھڑے ہوں، آپ پرائم منسٹر سے کہیں جی کہ یہ میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھے یہ کام چاہیے، بھیجیں اپنا منسٹر. میں اس وقت تک یہاں سے نہیں ہلوں گا جب تک میرا کام نہیں ہوتا. آپ چندہ اکٹھا کر رہے ہیں فوج کے خلاف جلسے کرنے کے لیے. پکڑے ان سے پیسے، آپ کے بڑے ہیں، ان کو جی آئیں یہ ان پیسوں سے اگلے سال نالیاں بناتے ہیں، کوئی سکول بناتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو کریں انگیج. ان سے کہیں تمام کمیٹی میں ہر بندے سے انگیج کریں، لیکن آئین اور قانون کی پھر پابندی کریں. آئین اور قانون صرف فوج کے لیے ہے، باقی لوگوں کے لیے نہیں. تھینک یو ویری مچ لیڈیز اینڈ جینٹلمین فار یور پیشنٹ ہیئرنگ. اور انشاءاللہ اس کے اوپر تھینک یو. کوئی بھی بندہ مسنگ ہو، جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں. کہتے ہیں نا ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. جنگ بڑی رتھلیس ہوتی ہے اور افواج پاکستان یا جو بھی سیکورٹی کے ادارے ہیں اس کو فرض سمجھ کے لڑتے ہیں. کچھ ذاتی جنگ نہیں ہوتی ان کی. میں نے ایک تو آپ کو ریفرنس دیا کہ مسنگ پرسن صرف وہ نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں. مجھے لسٹ دے دیں آپ
بھی چلے ملتے جلتے ہیں, تو ذرا TTP کس کہیں کہ اپنے ان لوگوں کی لسٹ دے دیں تاکہ ہم مسنگ پرسن کو کلیئر کر لیں, اور اس پہ بات پہ کام بھی بہت ہو رہا ہے. PTM کے جلسے میں آپ گئے, پرائم منسٹر صاحب بھی اس وقت پرائم منسٹر نہیں تھے گئے, تو جانے پہ تو کوئی آپ کو تو نہیں پتا کہ ارینجمنٹ کے لیے پیسے کہاں سے آئے ہیں, آپ کو بھی نہیں پتا. اگر آپ کو پتا ہوتا آپ نہ جاتے. ان کا ایجنڈا تو بالکل اچھا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہی کہا کہ ان کی جن باتوں کو بنیاد بنا کے یہ شو کر رہے ہیں وہ باتوں تو ہم خود کر رہے ہیں, لیکن یہ جو آج میں نے کوشچن ریز کیے ہیں یہ تو لوگوں کو نہیں پتا. اور یہ میں نے اس لیے کیونکہ میں نے کہا تھا کہ پلیز ڈونٹ کراس دی لائنس, آپ لائن کراس کریں گے تو ہمیں. جو یہ زبان استعمال کرتے ہیں ان سے بات چیت آپ میڈیا پہ کھل کے ہو سکتی ہے, لیکن پہلے آپ یہ سوشل میڈیا پہ نعرہ بازی کرتے ہیں. ان کی ٹویٹس آپ دیکھیں, آپ ان MNAs کی ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں, کیا کوئی ذمہ دار شخص اس قسم کی بات چیت کر سکتا ہے اپنی فوج کے خلاف؟ پھر آئین ہے, پھر جب ہم آئین کو امپلیمنٹ کریں گے تو پھر لوگ کہیں گے جی کہ دیکھیں یہ تو سختی ہو رہی ہے. یہ جو آپ بات چیت ان کے جواب کی بات کر رہے ہیں, سوال میں نے ان سے پوچھے ہیں, سوالوں کا جواب میں قانونی طریقے سے ہم لیں گے, قانون کے تحت. میڈیا پہ ڈیبیٹ نہیں کرائیں گے. آپ میڈیا پہ ڈیبیٹ, اس پہ بھی میری آپ سے جوابی ریکویسٹ ہے. اور بات لمبی ہو رہی ہے, آج پریس کانفرنس بھی لمبی ہو گئی ہے. میری میڈیا کے تمام اینکر سے بات چیت ہوتی ہے, ان کے میڈیا اونر سے بھی بات ہوتی ہے. آج میں کھل کے عوام کے سامنے آپ سے بات کرتا ہوں. میں نے میڈیا کی تعریف کی ہے اور میں دل سے میڈیا کے ساتھ ہوں. میڈیا نے بہت رول پلے کیا ہے, اس سے بھی بہتر رول ہو سکتا ہے. میں نے ان سب سے بات کی کہ آپ 7 days a week شوز کرتے ہیں, ایک دن مجھے دے دیں. آپ 6 days a week شو کریں کنٹمپریری کرنٹ ایشو پہ, جس پہ مرضی کریں. آپ 7 بجے سے لے کے 12 بجے تک 43 نیوز چینلز, اینکرز, گیسٹ, ایک ہی موضوع پہ بات, آپ کوئی بھی لگا لیں. میں نے کہا ایک دن مجھے دے دیں, میں ٹاپک سجیسٹ کرتا ہوں, اس ٹاپک پہ آپ بات کریں. گیسٹ جو ہے اس سبجیکٹ کا ایکسپرٹ بلائیں. ملٹری کورٹس بنے تھے, جوڈیشل ریفارمز ہونے تھے, آپ جوڈیشل ریفارمز کے اوپر ٹاک شو کریں, بلائیں پرانے چیف جسٹسز کو, ان کا ایکسپیرینس ذہن میں سامنے رکھیں, سجیسٹ کریں حکومت کو کہ کیسے جوڈیشل ریفارمز ہونے چاہیے. ایجوکیشن کی میں نے اتنی بات کی ہے, پلیز آپ پرانے ایجوکیشن ایکسپرٹس کو بلائیں, اس 1 گھنٹے میں ایجوکیشن ریفارمز کے اوپر بات کریں, سجیسٹ کریں. پولیس ریفارمز کے اوپر بات کریں, سجیسٹ کریں. فاٹا کی بحالی کے اوپر بات کریں, سجیسٹ کریں. آج تک نہیں ہوا. تو میڈیا کے یو آر دی موسٹ پاورفل پلر آف دی اسٹیٹ ٹوڈے. اور میں آپ کو پھر آج پورے میڈیا کو شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں, پھر میں عرصہ دوں گا 6 مہینے, تو پھر کہیں گے 6 مہینے کی بات کی ہے. ٹرائی کریں اسے. پرابلم تو سب کو پتا ہے. 7 بجے سے لے کے 12 بجے کے ٹاک شو میں تمام ایک ہی پرابلم, ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ دی پرابلم. سولوشن بتائیں نا. اکانومی سیدھی کرنی ہے, سولوشن بتائیں. اور پھر اس انوائرمنٹ میں ہر بندہ بول سکتا ہے. جو ریڈی والا ہے وہ بھی بول سکتا ہے, رکشے والا بھی بول سکتا ہے, تانگے والا بھی بول سکتا ہے, بیوروکریٹس بھی بول سکتا ہے, پولیٹیشین بھی بول سکتا ہے. ایک آرمی چیف ہے, 40 سال انہوں نے اس ملک کے لیے ایک سسٹم کے اندر رہتے ہوئے کام کیے, سٹیزن آف پاکستان. ہی کانٹ اسپیک. اس کا اسپوکس پرسن بھی یہاں کھڑا ہوتا ہے, تو آپ کو نہیں پتا کہ میں کتنا بندھا ہوا بولتا ہوں. میرے پاس وہ لبرٹی آف ایکشن نہیں ہے کہ میں جو دل میں آئے میں رات کو 1 بجے اٹھ کے تو بول دوں. میڈیا از موسٹ پاورفل پلر آف دی اسٹیٹ. اور میں نے اس کو بڑے دل سے اکنالج کیا ہے کہ اگر آپ ہوتے 1971 میں بتاتے کہ جی پاک فوج یہ غلطیاں کر رہی ہے, سیاستدان یہ غلطیاں کر رہے ہیں, انڈیا یہ گیم کر رہا ہے, آپ ہمارے ایئرز اینڈ آئیز ہوتے تو ہم کریکشن لگاتے. آج یہ پھر موقع ہے. پلیز بی آور آئیز اینڈ ایئرز, گائیڈ اس بیسڈ آن یور ڈسکشن, بیسڈ آن یور لاجک, بیسڈ آن یور انالیسس. گائیڈ اس. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ لڑائی ہو گئی ہے, یہ ہمیں پتہ ہے دھماکہ ہو گیا ہے, یہ ہمیں پتہ ہے کہ چل رہی ہے گڑبڑ, تو اس کے اوپر تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میں ہی ریکویسٹ کروں گا کہ ان سوالوں کے جواب ہم ان سے لیگل طریقے سے لیں گے, اور جب ان کی زبان سیدھی ہو جائے گی اور جب یہ ایکسپوز ہو جائیں گے, آپ ان کو 24/7 ٹی وی پہ رکھیں. کیا آپ ایسے بندے کو ٹی وی پہ بلانا شروع کریں گے جو کہتا ہے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے؟ ان 6000 شہید جو ہیں
جنہوں نے اس زمین پہ اپنا خون بٹھایا ہے, ان کے پیرنٹس ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارے بیٹے نے تو جان دیا اس ملک کے لیے. کس طریقے سے آپ